آج آپ حضرات کو میں مسجد کے 15 آداب بتا دے رہا ہوں۔ اصل میں زندگی کے اندر ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ادب کو ایک طریقے پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رولز ہیں۔ آپ صحیح رولز فالو کریں گے تو آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر تمام اعمال شرعیہ کے آداب طے کیے گئے ہیں۔ یوں تو آپ مسجد جائیں آئیں نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ آداب کا پاس و لحاظ کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج میں 15 آداب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 15 میں سے آپ کو سننے کے بعد 3 یاد رہ گئے، 4 یاد رہ گئے، 2 بھی یاد رہ گئے اور آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ آداب پر عمل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ انشاءاللہ 15 پر بھی عمل کرنے والے بنیں گے۔ 15 آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ مسجد جا کر سلام کریں۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ اگر سبھی لوگ نماز وغیرہ میں مصروف ہیں تو پھر آپ سلام نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں۔ اس پر بڑا اجر مرتب ہوتا ہے۔ اس پر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ وقت مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ تیسرے یہ کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ مسجد جا کر بھی جیسے 2 جاننے والے آپس میں مل گئے تو وہ بات کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے کھیت میں کیا لگایا ہوا ہے، آپ کا یہ سامان کیا ریٹ بک گیا تھا، میں تو مارکیٹ سے چلا آیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا۔ تو یہ سب باتیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے یہ کہ وہاں پر تیر تلوار نہیں نکالنا چاہیے، اسلحہ بندوق وغیرہ نہیں نکالنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 5ویں یہ کہ مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، کسی کو ملے تو دے دے۔ یہ اس طرح کا اعلان مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ 6 نمبر پر مسجد میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل جو لوگ ذمہ دار سے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امیر ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو عمر میں بڑے ہیں، تو ہمیں کون روکنے والا ہے، تو بہت شور مچا کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی کہنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ کو کہنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ادب 15 سال کے بالغ کے لیے بھی وہی ہے، 55 سال کے آدمی کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ مسجد کے اندر شور نہیں مچائیں گے۔ 7ویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی باتیں، رشتوں کی باتیں، چغل خوری، اس طرح کی چیزیں جو باہر چل رہی ہیں دکانوں پر، وہی آپ مسجد میں کرنے لگے تو یہ غیر مناسب ہے۔ 8ویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ اس پر جھگڑا نہ کریں کہ آپ ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں گا، آپ وہاں بیٹھیں یا میں یہاں بیٹھوں گا۔ 9 نمبر جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کریں۔ مثال کے طور پر پوری اگلی صف بھر گئی ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اگلے صف میں بیٹھوں۔ آپ کو اگر اگلی صف میں بیٹھنا تھا تو آپ کو پہلے سے حاضر ہونا تھا۔ اب آپ ان کے بیچ میں گھسنے کی کوشش مت کریں، ان پر تنگی نہ بنائیں۔ ہاں، کھڑے ہوتے وقت وہی لوگ جب سب بناتے ہیں تو وہ کبھی کبھی جگہ نکال لیتے ہیں، آپ کو آگے بلائیں تو آپ آگے آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 10ویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزریں۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے بالکل نہیں گزرنا چاہیے۔ 11ویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کریں۔ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کریں، کپڑوں سے، پیر کی انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے، اس طریقے پر مسجد میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ 12ویں یہ کہ انگلیاں چٹخانی نہیں چاہیے۔ مسجد میں بیٹھ کر کچھ لوگ اپنا اس کا کام پورے طور پر انجام دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 13ویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناصاف کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگ مسجد آتے ہیں اور وضو خانے پر بیٹھ کر اچھا خاصا شور مچاتے ہیں، پورا ناک، پورا گلا، پوری تمام چیزیں وہیں پر صاف کرتے ہیں، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ وہاں پر اس طرح کے شور شغب نہیں کرنے چاہیے۔ 14ویں یہ کہ نجاست سے پاک و صاف رہے۔ نجاست سے پاک صاف رہ کر یہ آدمی نماز میں آتا ہے تو اور زیادہ پاک صافی یعنی
کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے. آدمی جن کپڑوں میں باہر کام کر رہا تھا انہیں میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. گھر سے آیا تھا تو اچھے کپڑے پہن کر آیا تھا, پھر یہاں ڈریس چینج کر لی, جو دکان کے کپڑے ہیں وہ پہن لیے. گھر جائے گا تو بھی اچھے پہن کر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پر یا راستے میں جن لوگوں سے ملاقات کرے گا انہیں وہ ان کپڑوں میں ان سے ملنا نہیں چاہتا ہے, اور جب اللہ سے ملنے جا رہا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہے, تو بس انہی کپڑوں میں چلا آ رہا ہے. تو کس صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور بہت زیادہ چھوٹے بچے جو پیشاب کر دیتے ہوں یا روتے ہوں یا مجنون آدمی, ایسے لوگوں کو مسجد میں لے کر نہیں آنا چاہیے. 15ویں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اس پر ان 15 آداب کے بعد لکھا ہے کہ جو ان کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مسجد اس شخص کو جو ان آداب کا خیال کرتا ہے اپنی امن و حفاظت کے اندر لے لیتی ہے.